بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، خلاق عالم نے جب سے یہ محفل کون و مکان سجائی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک مختلف ادوار و اطراف میں بہت سے حسن و جمال کے پیکر اس دنیا میں آئے، مگر ہر چیز کا حسن اس وقت تک تاباں و درخشاں نظر آتا ہے جب تک وہ چیز اپنے وجود و بقا کی صفت پر قائم ہو۔ کسی بھی چیز کے چلے جانے کے بعد اس کے حسن کی تابانی مفقود ہو جایا کرتی ہے، سورج کی روشنی بھی اس کے غروب ہونے سے غائب ہو جایا کرتی ہے، مگر میں قربان جاؤں مکہ اور طیبہ کے اس سراج منیر کی عظمت پر، جس کے دنیا میں آنے سے قبل اگر اس کے حسن کی دھومیں اس دھرتی کو روشناس کر دیتی ہے تو اس کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی دنیا اس کے حسن کی تابانی سے درخشاں نظر آتی ہے۔ اسے شاعر مشرق علامہ اقبال یوں آیا کرتے ہیں: جہاں روشن است از جمال محمد، علم زندہ شد از خیال محمد، خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہیں کہ در وے بود قیل و قال محمد۔ یعنی اس سارے جہاں کی روشنی میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کی مرہون منت ہے۔ میرے دل کی زندگی بھی اگر باقی ہے تو وہ حسن مصطفیٰ کے خیال آنے کی وجہ سے باقی ہے۔ مسجد بھی بڑی عزیز جگہ، مدرسہ بھی بڑے احترام کی چیز، خانقاہیں بھی بڑی عظمت والی ہیں، لیکن ان سب کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ ان میں میرے مصطفیٰ کے نام کا حسن چلکتا ہے۔ ناظرین مکرم، بے ضمیر لوگوں کی نظریں صرف ظاہری حسن کی متلاشی ہوتی ہے، لیکن جو قلب و جگر کی نعمت کو بروئے کار لا کر حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ان کی نظر حسن کردار و گفتار، حسن عادات و اخلاق پر ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا کی ذات عالی وہ ہے جو ظاہری حسن کا بھی جامع و پیکر ہے، جسے دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا: قلبت مشارق الارض و مغاربها لم ار احدا احسن اجمل من محمد۔ میں نے دنیا کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب گھوم کر بھی حسن مصطفیٰ کی مثل نہیں پائی۔ یہ اس آقا کا حسن کامل ہے۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں تو کٹا دی لیکن ایمان نہ لائی، مگر میرے آقا کے حسن کو دیکھنے والے پہلے ایمان لاتے ہیں پھر گلے کٹوا دیتے ہیں۔ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں گا، جس طرح اگر سورج کی روشنی کا انعکاس نہ ہوتا تو کائنات کا کوئی ذرہ روشن نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اگر حسن مصطفیٰ کی ضیاء پاشی نہ ہوتی تو دین خداوندی میں رونق نہیں آ سکتی۔ سورج و چاند، کواکب و ستارے، سیارات و کہکشائیں اگر روشن ہیں تو حسن مصطفیٰ کی برکت سے روشن ہے۔ وہ ایک دیکھنے والا کبھی چاند کی تابانی کو دیکھتا ہے، کبھی حسن مصطفیٰ کی درخشانی کو دیکھتا ہے، اس کا ضمیر اسے یہ فیصلہ سنا دیتا ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پر چائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ ناظرین مکرم، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کامل کی مثال میں علامہ بوصیری اپنے شہرۂ آفاق قصیدہ بردہ شریف میں لکھتے ہیں: فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن صورت و کردار میں سورج کا درجہ رکھتے ہیں، جس سے بہت سے ستارے حضرات انبیاء علیہم السلام کی صورت میں روشن ہوئے ہیں، اور روشن ہونے کا فائدہ یہ ظاہر ہوا ہے: یظہرن انوارہا للناس فی الظلم۔ ان ستاروں میں حسن مصطفیٰ کی جب روشنی منعکس ہوئی تو پھر لوگوں نے تاریکی میں بھی ان سے ہدایت اور رہنمائی کی راہ پائی ہے، اور یہ روشنی اور چمک کسی ایک خطے اور علاقے تک محدود نہ رہی بلکہ حتی اذا طلعت فی الکون عم ہداہ العالمین واحیت سائر الامم۔ یہ آسمان ہدایت کا سراج منیر جب عرب کی دھرتی پر طلوع ہوا تو اس کے حسن و کردار کی روشنی نے پورے جہاں کو منور کر دیا، اور کفر و جحود سے مردہ دلوں کو وہ آب حیات فراہم کیا کہ پھر موت بھی انہیں مردہ نہ کر سکی۔ اور رب کائنات نے اعلان فرمایا: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اے لوگو، شہید حسن مصطفیٰ سے منور ہو کر راہ خدا میں جان دے کر حیات جاویدانی سے آراستہ ہو چکا ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ کی روشنی کبھی خراساں پہنچتی ہے تو کبھی افغانستان پہنچتی ہے، تو مالابار کے در و دیوار بھی اس سے روشن ہوتے ہیں، اور دھرتی کا ہر ذرہ اس قدر منور ہو جاتا ہے کہ اللہ اللہ ہوئی دل کی دنیا ہنسی۔ جب مقدر سے حسن تمام آ گیا، دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا، جب مدینے میں ماہی تمام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔